شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ صدق اللہ العظیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں دو نعمتیں لے کر آئے، ایک روشن کتاب اور دوسرے آپ کے اخلاق یعنی روشن دل، ایک چمکتا ہوا علم اور دوسرا دھمکتے ہوئے اخلاق، ایک علم کامل اور دوسرا عمل کامل۔ قرآن پاک کی وہ آیت جس میں اللہ رب العزت نے انعام یافتہ بندوں کا تذکرہ فرمایا، کامیاب بندوں کا تذکرہ فرمایا کہ من النبیین و صدیقین و شہداء و صالحین، انبیاء اور صدیق اور شہداء و صالحین میں سے اس آیت مبارکہ کی روح سے انبیاء اور صدیقین کی نسبت علم کے ساتھ مضبوط ہے، جبکہ شہداء اور صالحین کی نسبت عمل کے ساتھ مضبوط تر ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کائنات کی تمام سعادتیں، نیک بختیاں اللہ رب العزت نے علم و عمل میں رکھی ہیں۔ آج کل علم و عمل کی تنزلی کا دور ہے۔ جو مسلمان نماز پڑھ لے وہ اپنے آپ کو دیندار سمجھتا ہے، جو تہجد پڑھ لے وہ جنید بغدادی اپنے آپ کو سمجھتا ہے، اور جو حج کر لے وہ اپنے آپ کو اسلام کا ٹھیکیدار، اور جو زکوٰۃ ادا کرے گویا اس نے اسلام کو رجسٹر کر لیا اپنے نام پر۔ ہم خواہشات کے پجاری بن چکے ہیں۔ آج کے دور کی ایک عام پریشانی یہ ہے کہ یا لیت لنا مثل ما اوتیت قارون، اے کاش ہمیں اتنا ملتا جتنا قارون کو ملا۔ یعنی دنیا اقتصادیات میں ہمیں اتنا پریشان کر رکھا ہے کہ جس درجے میں ہے آپ اس کی زبان سے شکر کے الفاظ بہت کم سنیں گے، ناشکری کے کلمے اکثر آپ کے کانوں میں پڑتے رہیں گے۔ دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے دوڑ لگ چکی ہے۔ آج ہم نے اپنے اولادوں کو ایسی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسکولوں کی بھٹی میں جھونک دیا جس سے وہ بڑے ہو کر چار پیسے کمائیں گے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ صبح کے وقت ہزاروں کی تعداد میں بچے بچیاں اپنے گھروں سے اسکولوں اور کالج اور یونیورسٹی کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ سب اس لیے کہ ہم عصری علوم کا حاصل کرنا ضروری سمجھتے ہیں، اور یہ بات جانتے ہیں کہ اس کے بغیر ان کو روزی نہیں ملیں گی۔ یہ ایک حقیقت اپنی جگہ ٹھیک ہے، مگر ہماری اولادوں کو اس سے پہلے ایک اور چیز کی بھی ضرورت ہے جسے اللہ کا دین کہتے ہیں۔ اگر یہ اولاد دیندار نہ بنی اور دنیا میں مزے بھی کرتی رہی تو پھر کس کام کی ہے؟ اگر اس نے اللہ کے حکموں کو نہ جانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو نہ مانا اور دین سے بے بہرہ رہ کر زندگی گزاری تو یہ میرے بھائیوں، یہ ہمارے لیے دنیا و آخرت کے اندر پکڑ کا سبب ہے۔ اور یہ ایک عجیب بات بھی ہے کہ پڑھے لکھے لوگ جو دیندار کہلاتے ہیں اور نعرہ لگاتے ہیں، وہ بھی اپنی تمام کے تمام اولادوں کو دنیاوی علوم میں لگا دیے، جبکہ دینی علوم پڑھانے سے گھبراتے ہیں۔ یہ فقرہ ذہن نشین کر لیجئے، عام اسکولوں اور کالجوں میں ان عصری علوم کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، جبکہ دینی علوم کی انتہائی کمی ہے، اور اس کمی کے باوجود اپنے آپ کو ناقص نہیں سمجھتے، بلکہ ان مدارس کے طلباء و علماء کو ناقص سمجھتے ہیں، جو اپنی زندگیوں کو علوم دین حاصل کرنے کے لیے وقف کر چکے ہیں، جن کی زندگی صبح و شام اللہ اور اس کے رسول قرآن کے فرمان کے مطابق گزر رہی ہے، اللہ کے احکامات کے علم میں ان کی زندگی گزر رہی ہے کہ اللہ کا کیا حکم ہے، رسول اللہ کا کیا حکم ہے۔ وہ ان کو کم نظری سے دیکھتے ہیں۔ یعنی جو ماں باپ اپنے اولاد کو دنیاوی تعلیم دے کر فخر محسوس کرتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر اور انجینئر بنے گا، اگر ان کے پڑوس کے اندر کوئی بچہ مدرسے میں پڑھتا ہے تو اس کو وہ حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، غریب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کھائیں گا، کیا کمائیں گا۔ تو میرے بھائیوں، کیا جو ان علوم دین کی وجہ سے 4 ٹکے نہیں کما سکتے، چلو ٹھیک ہے، اگر ان کو دنیا نہ بھی ملی تو کیا رب کی رضا کی کوئی قیمت نہیں ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبولیت کی کوئی قیمت نہیں ہے؟ ہم اس قدر زر پرست ہو چکے ہیں کہ دنیا ہمارے دماغوں میں اس قدر مسلط ہو چکی ہے کہ جن علوم سے ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا نصیب ہوتی،
دنیا و آخرت کی سعادتیں نصیب ہوتی ہیں، ان علوم کو ہم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور جن علوم سے فقط 2 وقت کی روٹی ملیں گی ان علوم کو ہم بڑی عزت و اکرام کی نظر سے دیکھتے ہیں اور اپنی پوری زندگی ان کے حصول میں گزار دیتے ہیں۔ ایسے کئی مثالیں ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ تم ان کو ڈاکٹر اور انجینئر وکیل نہ بناؤ، میرے بھائیوں سب بناؤ اپنی اولادوں کو، لیکن پہلے مسلمان بناؤ، پہلے اس کو قرآن سکھاؤ، پہلے اس کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات بتلاؤ کہ مرنے کے بعد کی اصل زندگی ہے، دنیا ضرورت ہے اور آخرت مقصد ہے، تو مقصد کے اوپر ضرورت کو قربان نہیں کیا جاتا۔ ایک واقعہ سناتے ہیں، ایک مرتبہ PhD ڈاکٹر صاحب کے والد کا انتقال ہو گیا، اب جنازہ تیار ہے، تو ڈاکٹر صاحب جو ہے امام صاحب کے پاس گئے اور کہا کہ میرے والد کا جنازہ آپ پڑھائیں۔ اب امام صاحب نے نماز جنازہ پڑھی، بعد میں رو رہا ہے دھاڑے مار مار کر۔ امام صاحب نے سمجھائیں چلو ہوتا ہے صبر کرو، لیکن پھر بھی وہ PhD ڈاکٹر اور زیادہ مسلسل رو رہا ہے، مگر وہ تسلسل مسلسل روتا رہا۔ بالآخر ان امام صاحب نے آگے بڑھ کر ان سے پوچھا آخر کیا وجہ ہے کہ آپ اتنا رو رہے؟ اس نے کہا میں اس بات پر نہیں رو رہا ہوں کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا، یہ تو ہر ایک کو دنیا سے جانا ہے، میں تو اس بات پہ رو رہا ہوں کہ میرے اس والد نے مجھے اتنی دنیاوی تعلیم دلوائی کہ میں PhD ڈاکٹر بن گیا، مجھے دنیا کی ڈگری مل گئی، میں لاکھوں روپے روز کما رہا ہوں، لاکھوں کا ہیرے پھیری کر رہا ہوں، لیکن کیا کام آیا میرے باپ کا؟ اس نے تو میری زندگی بنائی۔ کاش اگر وہ مجھے دین سکھاتا کہ اپنے والد کے لیے مغفرت کی دعا کس طرح سے کی جاتی، کاش اگر وہ مجھے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سکھاتا، تو ہو سکتا ہے آج مرنے کے بعد میں اس کے لیے نماز جنازہ کے اندر ایصال ثواب کی دعا کرتا۔ میرے بھائیوں یہ ایک عبرت ہے ہمارے لیے یہ واقعہ، اس لیے آج جو مدارس ہیں یہ ہمارے دین کے قلعے ہیں، ہمیں ان کی حفاظت کی بہت ضرورت ہے۔ آج باطل پوری زور لگا رہی ہے مدارس کے نام پر، ان کے اوپر الزام لگا کر کہ کس طرح سے یہ مدارس بند کر دیا جائے، تو اس لیے آج ہمیں آگے بڑھنا ہے، اپنی قلعوں کی حفاظت کرنا ہے، اور ہمارے گھر میں جتنے بچے ہیں سب کے لیے ہمیں چاہے دنیا کی بھی تعلیم ہو اس کا انکار نہیں، وہ بھی ضروری ہے، لیکن مقصد ہمارا اصل ہے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم ہو۔ جو علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کر آئے وہ اللہ کی پہچان ہے، کیونکہ ہم اسکولوں کے اندر جب پروگرام ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے اقرا، قرآن کے اندر پہلا لفظ پڑھ کا ہے، ارے لیکن صرف اقرا ہی نہیں اس کے آگے بھی پڑھو۔ اقرا وہ کون سا علم ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، ارے اس رب کا علم پڑھو، اس رب کو پہچانو جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ تو رب کو پہچاننے والا جو علم ہے اسے علم کہا جائے گا، اس کے علاوہ جو جتنے بھی علوم ہے انہیں تجارت کہا جائے گا، کیونکہ جیسے آدمی تجارت کرتا ہے مال کے ذریعے سے اپنی دنیا کماتا ہے، ایسے ہی بھی یہ ڈگریاں بھی ایک تجارت ہے جس کے ذریعے سے ہم روزی روٹی کماتے ہیں۔ وہ بھی ضروری ہے کہ اللہ ہمارے نوجوانوں کے اندر خوب دنیاوی بھی علم عطا کرنے کی توفیق دیں کہ وہ دنیا میں بھی ڈگری حاصل کریں اور بڑے بڑے عہدوں کے اوپر قائم رہیں۔ جتنے بھی ہمارے نوجوان بچے ہیں اللہ جو وکالت کر رہے ہیں ان کو وکالت کے اندر بھی اعلیٰ کامیاب کرے، اور جو ڈاکٹری کر رہے اللہ ان کو بہترین ڈاکٹری کی بھی صلاحیت ان کے اندر عطا کرے۔ لیکن میرے بھائیوں ساتھ میں ہم کو مسلمان بھی رہنا ہے، اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرنا ہے، اور ساتھ میں دنیا کو بھی حاصل کرنا ہے۔ دنیا ضرورت ہے، یہ صرف موت تک کے ہمارے پاس ہے، پھر اس کے آگے وہ علم ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کر آئے۔ اس لیے ہمیں مدارس کے اوپر بھی خاص توجہ دینا ہے، اور اپنے بچوں کو بھی علم دین سکھانے کے لیے مدارس میں بھیجنا ہے، اور گھروں میں بھی اللہ کے لائے ہوئے کلام کی تلاوت کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہمارے مدارس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔